بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ بند باڈی کی ایک بڑی سی فوجی جیپ خاصی تیز رفتاری سے ایک پہاڑی علاقے کے درمیان وسیع سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فوجی جوان موجود تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور اوپری سیٹوں پر عمران، صفدر اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایکڈیمی میک اپ میں تھے اور ان سب کے جسموں پر بھی فوجی کمانڈوز جیسی یونیفارمز تھیں۔ جس پہاڑی علاقے سے جیپ گزر رہی تھی، یہ علاقہ ملک شام اور اسرائیل کا سرحدی علاقہ تھا، اور اس پہاڑی علاقے میں شامی ایئر فورس کا اڈا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نوجوان شامی فوجی سے تعلق رکھنے والا کیپٹن اسد تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی پاکیشیا سے پہلے آران اور پھر آران سے سیدھے ترکیہ اور پھر ترکیہ سے وہ شام پہنچے تھے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال شامی فوج کے اعلیٰ افسر نے کیا تھا۔ پھر ایئرپورٹ سے ایئر فورس کے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر نے انہیں سرحدی علاقے ماشیکا پہنچایا تھا، اور ماشیکا کی ایک چھوٹی سی فوجی چوکی سے وہ کیپٹن اسد کے ساتھ اس جیپ میں سوار ہو کر اسرائیلی سرحد کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے مسلسل سفر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر کسی قسم کی تھکاوٹ کے آثار موجود نہ تھے۔ عمران نے اس بار اسرائیل میں شام میں سے داخل ہونے کا پلان بنایا تھا۔ عمران نے بحیثیت X2 شامی سیکرٹ سروس کے چیف جنرل طیب سے مدد مانگی تھی، اور جنرل طیب نے اس سلسلے میں واقعی انتہائی تیزی سے اور فول پروف انداز میں تمام کارروائی کی تھی، اور یہ اسی کارروائی کا نتیجہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اب اسرائیلی سرحد کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سر، اگر میں ایک بات پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اچانک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن اسد نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ملک میں ایک خاص قسم کے کباب ملتے ہیں جنہیں ہم شامی کباب کہتے ہیں، اور یہ شامی کباب کافی لذیذ ہوتے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر بھی بےحد پسند ہیں، اور آپ چلو کباب نہ صحیح، بہرحال شامی کیپٹن تو ہیں، اس لیے آپ بھی اسی پسندیدگی کے دائرے میں داخل ہیں، اور جو پسندیدگی کے دائرے میں داخل ہو جائے اس کی کسی بات کا برا نہیں منایا جاتا۔ عمران نے جواب میں پوری تقریر کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن اسد بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ سر، آپ واقعی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس سرحد سے اسرائیل میں داخل ہونے کا پروگرام کیوں بنایا ہے؟ اس علاقے میں تو اسرائیلی فوج کی بہت بڑی چھاونی ہے اور ایئر فورس کا ایک بہت بڑا اڈا بھی ہے۔ یہاں تو چپے چپے پر اسرائیلی فوجی پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس طرف سے تو اسرائیل میں داخل ہونا خودکشی کے مترادف ہے، کیپٹن اسد نے کہا۔ اسرائیلی سرحد پر تو ہر طرف ایسا ہی حال ہے، کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور ایسا راستہ ہے جو محفوظ ہو اور ہم اطمینان سے تل ابیب پہنچ جائیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہاں تو انتہائی زیادہ فوج ہے اور علاقوں میں کم ہوگی، کیپٹن اسد نے کہا۔ جہاں زیادہ احتیاطیں اور چیکنگ وغیرہ ہوتی ہیں وہیں سے زیادہ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہوتی ہیں، عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ تو کیپٹن اسد نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ جیپ مسلسل سفر کرتے کرتے اچانک پہاڑی کے دامن میں جا کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس پہاڑی پر چڑھتے ہی ہم اسرائیلی فوجیوں کی نگاہ میں آ جائیں گے سر، کیپٹن اسد نے کہا۔ کیا اس پہاڑی کے دوسری طرف اسرائیلی علاقہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، سرحد تو ابھی 10 سے 12 کلومیٹر دور ہوگی، لیکن اس کی چیک پوسٹ کافی بلندی پر ہے، وہاں سے باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے۔ البتہ رات کے وقت پیدل سرحد تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جیسے ہی جیپ اوپر پہنچی وہ اسے مارک کر لیں گی، کیپٹن اسد نے کہا۔ یہاں سے اسرائیلی ایئر فورس کا اڈا کتنے فاصلے پر ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اسرائیل کی سرحد کے اندر تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کیپٹن اسد نے کہا۔ اوکے، آپ ہمیں یہیں ڈراپ کر دیں اور خود واپس چلے جائیں، آگے ہم جانے اور ہمارا خدا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی نیچے اتر گئے۔ سر، اس وقت سرحد پار کرنا حماقت ہے، آپ رات کا انتظار کر لیں، کیپٹن اسد نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں کیپٹن اسد، ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہم دن کے وقت یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ رات تک نہ صرف پورے علاقے کا جائزہ لے لیں بلکہ اپنے آپ کو ماحول سے مانوس بھی کر لیں، عمران نے کہا تو کیپٹن اسد نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر اسے جیپ موڑی اور پھر تیزی سے اسے دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ آپ کا پروگرام کیا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ تل ابیب پہنچنا، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ باقی ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پہاڑی پر چڑھنے لگے تھے۔ چوٹی پر پہنچ کر عمران ایک چٹان کی اوٹ میں لیٹ گیا اور اس نے گلے میں لٹکی ہوئی انتہائی طاقتور دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ باقی ساتھی خاموشی سے ادھر ادھر مختلف چٹانوں کی اوٹ میں ہو کر ویسے ہی دوسری طرف دیکھنے لگے۔ دوسری طرف ایسا ہی پہاڑی علاقہ تھا، لیکن کچھ فاصلے پر انہیں ایک پہاڑی چوٹی پر بنی ہوئی
ایک چیک پوسٹ نظر آ رہی تھی جس پر اسرائیل کا خصوصی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ عمران کی نگاہیں دوربین کے شیشوں کے پیچھے اسی چیک پوسٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ دوربین کی وجہ سے چیک پوسٹ سے بالکل قریب نظر آ رہی تھی۔ چیک پوسٹ پر اس وقت 4-5 مسلح فوجی موجود تھے، جن میں سے 2 کرسیوں پر بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ 2 شام کی سرحد کی طرف منہ کیے خاموش کھڑے تھے۔ چیک پوسٹ پر 2 بڑی بڑی مشینیں بھی اسے نظر آ رہی تھیں، لیکن ان مشینوں کو سیاہ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ عمران نے اب اس چیک پوسٹ پر اور اس پہاڑی علاقے کے درمیان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چیک پوسٹ سے نیچے 2 بڑی بڑی بیرکیں بنی ہوئی تھیں، جن کے قریب کئی فوجی نظر آ رہے تھے، اور 2 بڑی بڑی جیپیں بھی موجود تھیں۔ چیک پوسٹ سے عمران اور اس کے ساتھیوں والی پہاڑی کے درمیان ایک جگہ اسے خاردار تار گزرتی ہوئی صاف دکھائی دی، اور خاردار تار اور اس چیک پوسٹ کا درمیانی فاصلہ تقریباً 500-600 گز ہوگا۔ خاردار تار دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد عمران نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ تمہیں تمہارے چیف نے مشن کے بارے میں تو بریف کر دیا ہوگا نا؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ہاں، چیف نے بتایا کہ اسرائیل کا کوئی ایسا طیارہ بنا رہا ہے جو براہ راست پاک ایشیا پرواز کر کے ایٹمی مراکز کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کا کوڈ نام لانگ برڈ ہے، اور اس کا کمپلیکس تل ابیب کے شمال میں پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور ہم نے اس لانگ برڈ کمپلیکس کو تباہ کرنا ہے۔ جولیا نے بھی اسی طرح انتہائی سنجیدے لہجے میں جواب دیا۔ اور کچھ؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں بتایا، جولیا نے جواب دیا۔ تو پھر باقی باتیں مجھ سے سن لو، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ مشن ایسا ہے کہ شاید پھر ہمیں اطمینان سے بیٹھنے اور باتیں کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ پہلے ہم نے اسرائیل میں جتنے بھی مشن مکمل کیے ہیں، ان میں ہمیں شاکر سراج صاحب کے فلسطینی گروپس کی حمایت حاصل ہوتی تھی، لیکن اب اسرائیل اور شاکر سراج صاحب کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے فلسطینی گروپس ملک کھول کر ہماری مدد نہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے مخبر لازماً ان گروپس میں شامل ہو چکے ہوں گے، اس لیے اب ان گروپس پر ہم پہلے کی طرح مکمل اور بھرپور اعتماد نہیں کر سکتے۔ شاکر سراج کی تنظیم کے علاوہ 2 بڑی تنظیمیں ایسی ہیں جو اس معاہدے کے خلاف ہیں، اور وہ ابھی تک اسرائیل کے خلاف گوریلا کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کا دائرۂ کار میں خاصا محدود ہے۔ شاکر سراج صاحب کی تنظیم فلسطینیوں میں سب سے بڑی اور سب سے منظم تنظیم تھی، اور اس کے تحت بے شمار گروپس کام کرتے تھے۔ بہرحال ان تنظیموں میں ایک ذیلی تنظیم ابو حماس گروپ ہے۔ ابو حماس گروپ پہلے شاکر سراج صاحب کی تنظیم کا گروپ تھا، لیکن جب شاکر سراج صاحب نے اسرائیل سے معاہدہ کیا تو ابو حماس کا گروپ اس معاہدے سے متفق نہ تھا، اس لیے وہ اس سے ٹوٹ کر مخالف تنظیم سے جا ملا۔ ابو حماس صاحب کو اس لانگ برڈ کے بارے میں اطلاعات ملی تو انہوں نے ایک پاک ایشیائی نژاد آدمی کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا، لیکن شاید اس کا علم اسرائیلی ایجنسیوں کو ہو گیا، چنانچہ وہ حرکت میں آ گئی۔ انہوں نے اس آدمی کو مجھ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ یہ آدمی مجھ تک پہنچ گیا، لیکن اس دوران اخبارات میں یہ خبر آ چکی تھی کہ ابو حماس صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ابو حماس صاحب اس قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کی جگہ اس گروپ کی کمان ابو خالد صاحب نے سنبھال لی۔ میری ان سے فون پر بات ہوئی، لیکن وہ لانگ برڈ کے بارے میں بے خبر تھے، اور ان کا رویہ بھی حوصلہ شکن تھا۔ بہرحال مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اسرائیلی حکام کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ لانگ برڈ کی اطلاع مجھ تک اور میرے ذریعے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر مجھے اسرائیل میں داخل ہونے سے روکنے اور ہلاک کرنے کے لیے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کر لیے۔ اسرائیلی سیکرٹ سروس تو ختم کر دی گئی، لیکن GP5 اور اس کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ابھی موجود ہے۔ ایک نئی تنظیم بلیک ماسک بنائی گئی ہے، جس کا سربراہ کوئی کرنل ریچرڈ ہے۔ اسی طرح ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ بھی کوئی نیا آدمی کرنل شیفرڈ ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل نے فلسطینی تنظیموں میں بھی مخبری کا جال پھیلایا ہے، اور اس مخبری کرنے والی تنظیم کا کوڈ نام ڈارک آئی ہے، اور اس کا سربراہ کوئی میجر گلاگر ہے۔ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کر لی ہیں کہ لانگ برڈ کا یہ اڈا تل ابیب سے شمال مشرق کی طرف پہاڑیوں کے نیچے بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لانگ برڈ منصوبہ تکمیل کے بالکل قریب ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ طیارہ کام شروع کر سکتا ہے، اور اس کا پہلا نشانہ پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز ہوں گے۔ اس لیے اسے فوری طور پر تباہ کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر یہ طیارہ کام کر گیا اور اس نے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کر دیے تو پھر پاک ایشیا کا دفاع ناممکن ہو جائے گا، اور کافرستان یقیناً اس پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح پاک ایشیا کی سلامتی اور بقا اور اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب ساتھیوں کے چہروں پر بھی انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ انہیں بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ یہ مشن کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور کس قدر خطرناک اور مشکل بھی ہے۔ اسرائیل میں داخلہ ہر بار ہمارے لیے ایک مسئلہ رہا ہے، لیکن اس بار یہ مسئلہ بے حد اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے
کہ ہم کسی دور دراز علاقے میں داخل ہوں اور پھر آہستہ آہستہ کاروائیاں کرتے ہوئے تل ابیب تک پہنچیں۔ ہمیں فوری طور پر تل ابیب پہنچنا ہے اور تل ابیب پہنچتے ہی ہمیں فوری طور پر لانگ برڈ کمپلیکس کو تباہ کرنا ہے۔ ہمیں ساری کاروائیاں برق رفتاری سے انجام دینی ہیں۔ اس لیے میں نے اس بار تنویر کی ڈائریکٹ ایکشن کی منصوبہ بندی کی ہے۔ چیف ایکسٹرو نے میری درخواست پر شام کی سیکرٹ سروس کے چیف جنرل طیب سے بات کی اور جنرل طیب کی وجہ سے ہم مسلسل سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ شام نے جو کچھ ہماری مدد کرنی تھی وہ کر دی، اب آگے ہم نے اپنی مدد آپ کرنی ہے، عمران نے کہا۔ آگے کے لیے بھی آپ بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں منصوبہ کیا ہے، صفدر نے کہا۔ وہی بتا رہا ہوں کہ شاید پھر بتانے کا موقع نہ مل سکے۔ آپ لوگوں نے سامنے اسرائیلی سرحدی چیک پوسٹ دیکھ لی ہوگی۔ اس سے پہلے خاردار تار سے یہ حد بندی کی گئی ہے۔ اس تار میں یقیناً الیکٹرک کرنٹ موجود ہوگا اور الارم بجانے والی مخصوص تار بھی۔ اس چیک پوسٹ کے بعد ایئر فورس کا اڈا ہے اور اس کے بعد اسرائیلی فوجی چھاونی۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ایئر فورس کے اڈے سے ہیلی کاپٹر حاصل کر لیں اور اس پر پرواز کرتے ہوئے سیدھے تل ابیب پہنچ جائیں، پھر تل ابیب سے آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ ہیلی کاپٹر اگر ہم نے اغوا کر لیا تو ہمیں تل ابیب تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے گا، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ویسے تو ہمیں ہیلی کاپٹر کوئی نہ دے گا اور ہم لمبے چوڑے چکر میں بہرحال نہیں پڑنا چاہتے۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس ہیلی کاپٹر کی مدد سے ہم جتنا فاصلہ بھی ممکن ہوگا طے کر جائیں گے۔ اس کے بعد آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے تل ابیب پہنچ جائیں۔ یہ سب حالات پر منحصر ہے، عمران نے کہا۔ تم نے بالکل درست منصوبہ بنایا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کی بجائے ہمیں کوئی جنگی جیٹ طیارہ اغوا کرنا چاہیے، تنویر نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ جنگی جیٹ طیارے سے واقعی ہم کافی فاصلہ طے کر جائیں گے، لیکن ایک تو اسے نیچے میزائل کے ذریعے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے نیچے اترنے کے لیے ہمیں لازماً کسی بڑے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہوگا اور ہم وہاں پھنس جائیں گے، جبکہ ہیلی کاپٹر کو کسی بھی جگہ اتارا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب کا پلان زیادہ محفوظ ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن ایئر فورس کے اڈے تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، یہی بات اب میں آخر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایئر فورس کے اڈے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس چیک پوسٹ پر قبضہ کرنا ہوگا۔ یہاں جیپیں موجود ہیں، ان میں سے ایک جیپ ہم نے حاصل کرنی ہے، اس لیے یہاں سے ہم 2 گروپوں کی صورت میں کام کریں گے۔ ایک گروپ کھل کر سامنے کام کرے گا تاکہ چیک پوسٹ والوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے، جبکہ دوسرا گروپ اس دوران چیک پوسٹ پر قبضہ کرنے کی کارروائی کرے گا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، خاردار تاریں تو بہرحال دونوں کو کاٹنی پڑیں گی نا، اور اسرائیلی سپاہی تو دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں، وہ تو پوچھ گچھ کے چکر میں نہیں پڑتے، صفدر نے کہا۔ یہ کام تو رات کو ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ نہیں، رات کو خطرات مزید بڑھ جائیں گے، ابھی اور اسی وقت یہ کام ہونا ہے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ عمران کا فیصلہ درست ہے، تنویر نے کھل کر عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر گروپ بھی آپ خود ہی بنا دیں اور انہیں کام بھی سمجھا دیں، صفدر نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اچانک جولیا نے کہا۔ کون سی تجویز؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس چیک پوسٹ پر موجود گنوں کی رینج چیک کی جائے اور پھر اس رینج سے باہر کارروائی کی جائے۔ اس طرح چیک پوسٹ والے یقیناً جیپ میں فوجی بھیجیں گے، پھر ان فوجیوں کو ختم کر کے جیپ پر قبضہ کر لیا جائے اور واپس چیک پوسٹ پر جا کر وہاں موجود باقی افراد کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، جولیا نے کہا۔ میں نے رینج چیک کر لی ہے، چیک پوسٹ میں جو گنیں موجود ہیں ان کی رینج کافی وسیع ہے، اور اگر زیادہ دور سے سرحد میں داخل ہوئے تو ہمیں واپس چیک پوسٹ تک پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اور اس دوران چیک پوسٹ والے اپنی مدد کے لیے چھاونی کو بھی کال کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی خفیہ کیمپ بھی بنایا ہوا ہو جہاں زیادہ تعداد میں مسلح فوجی موجود ہوں۔ اس لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی چیک پوسٹ کے قریب کرنا ہے تاکہ ہم جلد از جلد اس چیک پوسٹ تک پہنچ سکیں۔ جولیا اور تنویر ایک طرف سے بم مار کر خاردار تار اڑائیں گے اور اس کے بعد وہ گنوں سے بچنے کے لیے چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد صفدر اکیلا اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے گزرے گا اور تیزی سے چیک پوسٹ کی طرف دوسری سمت میں بڑھے گا، اور پھر چیک پوسٹ پر جو بھی پہلے پہنچے گا وہ حملہ کر دے گا۔ دوسرا گروپ اس کی مدد کرے گا، عمران نے کہا۔ اور تم کیا کرو گے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میں یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھوں گا، اور اگر تمہاری کارکردگی اچھی رہی تو تالیاں بجا کر تمہیں داد بھی دوں گا، عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب کے ستے ہوئے چہرے بے اختیار مسکراہٹ کی وجہ سے کھیل اٹھے۔ یہ علیحدہ ہی کارروائی ہے جو میں نے بتائی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کہا۔ نہیں، تم ہمارے ساتھ رہو گے بس، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن پھر تنویر کی کارکردگی زیرو ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو میری فکر نہ کرو، اپنی بات کرو، تنویر نے بھی خلاف توقع مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ صرف اپنی فکر کر سکوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس کے خوبصورت طنزیہ جواب پر
سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ایک اور تجویز بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سب علیحدہ علیحدہ جگہوں پر بم مار کر خاردار تار اڑا دیں اور علیحدہ علیحدہ چیک پوسٹ کی طرف بڑھیں تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بیک وقت ہر آدمی کو گھیر نہ سکیں گے، اور جیسے ہی ہم میں سے کوئی چیک پوسٹ پر پہنچے گا وہاں کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر یہ لوگ چیک پوسٹ بجانے کی فکر میں ہٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح مزید آسانی ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہٹ ہو گیا یا زخمی ہو گیا تو اسے سنبھالنے کے لیے کوئی بھی اس تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس طرح ہم سب کی کارکردگی زیرو ہو جائے گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ، تم نے اپنے لیے کیا کارروائی تجویز کی ہے؟ جولیا نے کہا۔ میں تم دونوں گروپوں سے علیحدہ چیک پوسٹ پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میری تجویز تم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں آئی، اس لیے یہی ہو سکتا ہے کہ میں صفدر کے ساتھ شامل ہو کر آگے بڑھوں۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اکٹھے ہی آگے بڑھیں؟ اس طرح ایک دوسرے کو سنبھالنے میں بھی آسانی رہے گی اور ہماری کارروائی بھی زیادہ بہتر اور مؤثر ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس طرح وہ میں اکٹھا ہی گھیر لیں گے، عمران نے کہا۔ اب فیصلہ بھی کرو، اس طرح بیٹھے بحث ہی کرتے رہیں گے، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے تو فیصلہ کر دیا تھا، اب آگے تمہاری مرضی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز آئی ہے، میں اکیلی تاروں کو کاٹ کر دوسری طرف جاتی ہوں۔ ظاہر ہے مجھے عورت سمجھ کر وہ فوری طور پر ہلاک نہ کریں گے، بلکہ وہ مجھے پکڑ کر چیک پوسٹ میں لے کر جائیں گے۔ اس طرح ان کی تمام تر توجہ مجھ پر ہو جائے گی اور تم لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر چیک پوسٹ پر حملہ کر سکتے ہو، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، یہ لوگ بے حد چوکنا ہو جائیں گے اور آپ کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ مس جولیا اچانک دوڑ پڑیں، اس طرح دوڑیں جیسے وہ کسی کے تعاقب سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، اور پھر خاردار تاروں سے ٹکرا کر رک جائیں۔ تنویر دوڑتا ہوا ان کے پیچھے جائے اور انہیں پکڑ کر واپس لانے کی کوشش کریں، جبکہ مس جولیا مزاحمت کریں۔ اس دوران دوسری طرف سے میں اور عمران صاحب کسی طرح بھی خاردار تاروں کو کاٹ کر یا پھلانگ کر دوسری طرف جائیں، اور جب چیک پوسٹ والوں کی توجہ ہماری طرف ہو تو مس جولیا اور تنویر ان خاردار تاروں کو کاٹ کر دوسری طرف پہنچ جائیں۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، صفدر نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس تجویز پر کوئی تبصرہ کرتا، عمران کی جیب سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ یہ آلہ ٹرانسمیٹر جیسا ضرور تھا، لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ٹرانسمیٹر بہرحال نہ لگتا تھا۔ ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز اسی میں سے نکل رہی تھی۔ عمران نے اس کے ایک بٹن پر انگلی رکھ کر دبایا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی اور سیٹی کی جگہ ٹک ٹک کی ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے گھڑی چل رہی ہو۔ عمران کچھ دیر خاموش بیٹھا یہ آوازیں سنتا رہا، پھر سے بٹن سے انگلی ہٹائی تو ایک بار پھر وہی ہلکی ہلکی سیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران نے پہلے والے بٹن کے ساتھ موجود دوسرے بٹن پر انگلی رکھ کر اسے مخصوص انداز میں بار بار دبانا شروع کر دیا تو آلے میں سے ایک بار پھر وہی ٹک ٹک کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن یہ آوازیں عمران کی انگلی کی حرکت سے پیدا ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد عمران نے انگلی ہٹائی تو اس بار سیٹی کی آواز نہ نکلی اور عمران نے اس آلے کو واپس جیب میں رکھ لیا۔ گول میز کانفرنس ختم اور کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا پیغام تھا اور کس کا تھا؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ کیپٹن شکیل کا پیغام تھا، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیپٹن شکیل کا؟ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ تم نے بتایا تھا کہ اس بار وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ کیپٹن شکیل ہم سے پہلے شام پہنچ گیا تھا اور اس وقت وہ شامی ایئر فورس کے ایک اڈے پر موجود ہے۔ اس نے پیغام دیا ہے کہ وہ چھوٹے طیارے میں سوار ہو کر اڈے سے پرواز کر چکا ہے۔ اس طیارے پر اقوام متحدہ کا خصوصی نشان پینٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ اس طیارے سمیت ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ اس طیارے کی پرواز کا اجازت نامہ اسرائیلی ایئر فورس کے اڈے کے کمانڈر سے حاصل کر لیا گیا ہے۔ کیپٹن شکیل اقوام متحدہ کا مبصر ہے اور ایک خصوصی مشن پر ایئر فورس کے اس اڈے پر پہنچ رہا ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس طرح کیپٹن شکیل ایئر فورس کے اڈے پر پہنچ سکتا ہے تو ہم بھی پہنچ سکتے تھے، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اڈے پر اگر ہم اس طرح پہنچتے تو پھر وہاں سے ہم کوئی بھی چیز حاصل نہ کر سکتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب پلیز، اب ہمیں احساس ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور پلاننگ تھی اور آپ نے صرف وقت گزارنے کے لیے ہمارے سامنے یہ پلاننگ رکھ کر ہم سے خواہ مخواہ اس پر بحث کراتے رہے ہیں۔ اب آپ پلیز کھل کر بتائیں کہ ہونا کیا ہے، صفدر نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ اب پلاننگ تبدیل ہو گئی ہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ شاید ہی اسرائیلی ایئر فورس کا کمانڈر اقوام متحدہ کے طیارے کو سرحد پار کرنے اور اپنے اڈے پر اترنے کی اجازت دے، اس لیے میں نے اس کا ذکر تم لوگوں سے نہ کیا تھا۔ اجازت نہ ملنے کی صورت میں ہمیں اس پلاننگ پر ہی عمل کرنا پڑتا جو میں نے بتائی تھی، لیکن بہرحال مجھے کیپٹن شکیل کی طرف سے فائنل کال کا انتظار تھا۔ اب جب کہ اس نے بتا دیا ہے کہ اجازت مل گئی ہے
تو اب یہ پلاننگ تبدیل ہو چکی ہے۔ کیپٹن شکیل اس چھوٹے طیارے پر یہاں پہنچے گا اور ہمارے اوپر سے پرواز کرتا ہوا چیک پوسٹ کی طرف بڑھے گا، اور پھر چیک پوسٹ پر پہنچتے ہی وہ میزائل گنوں سے چیک پوسٹ پر حملہ کر دے گا، اور جیسے ہی وہ حملہ کرے گا اس وقت ہم بھی حرکت میں آ جائیں گے۔ ظاہر ہے چیک پوسٹ والوں کی اس وقت صحیح توجہ اس طیارے پر ہوگی۔ حملہ کرتے ہی کیپٹن شکیل پیراشوٹ کی مدد سے نیچے کود جائے گا، جبکہ طیارہ پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ اس دوران ہماری کارروائی شروع ہو چکی ہوگی اور پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا۔ لیکن طیارے کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کریش لینڈنگ بھی تو ہو سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ ایئر فورس اڈے پر موجود دفاعی نظام انتہائی جدید ترین ہے۔ طیارہ جیسے ہی دمشق ایئر فورس کے اڈے سے پرواز کرے گا وہ ان کی نظروں میں ہوگا، اس لیے جیسے ہی اس طیارے سے چیک پوسٹ پر میزائل فائر ہوں گے اڈے والوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے طیارے کو تباہ کرنے کا خود کار نظام حرکت میں آ جائے گا، اور اگر کیپٹن شکیل نے کودنے میں ذرا سی بھی دیر کی تو طیارے سمیت اس کے پرزے بھی اڑ جائیں گے، اور اگر انہوں نے طیارہ فوری طور پر تباہ نہ بھی کیا تو بہرحال اس طیارے سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے گا، جبکہ اس کا اصل مقصد ہمیں کوریج دینی ہے۔ اور بس، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، تھیلوں میں سے لیزر گنیں نکال لو، اب ساری کارروائی ہم نے انتہائی برق رفتاری سے کرنی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھیلوں میں سے چھوٹی لیکن انتہائی جدید اور تباکن سیاہ رنگ کی لیزر گنیں نکال لی گئیں اور سب نے ایک ایک گن ہاتھ میں پکڑ لی۔ ان کے سب کے چہروں پر جوش کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک انتہائی تیز اور خوفناک ایکشن کا آغاز کرنے والے ہیں، جس کا انجام نہ جانے کیا ہو۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر نیم دراز ڈومیری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈومیری نے کہا۔ مادام، کراسٹن کی کال ہے آپ کے لیے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ لیکن کال ڈائریکٹ کر دینا، ڈومیری نے چونک کر کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کراسٹن بول رہا ہوں مادام، عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے مادام، دوسری طرف سے ایک بار پھر پرجوش مردانہ آواز سنائی دی۔ تفصیل بتاؤ، ڈومیری نے پوچھا۔ مادام، عمران اور اس کے ساتھی دمشق سے اسرائیل کی سرحد میں داخل ہونے والے ہیں، کراسٹن نے کہا۔ کیسے؟ پوری تفصیل بتاؤ کراسٹن، دوسری ڈومیری نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ دمشق سے ہمارے آدمی نے ابھی اطلاع دی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی دمشق سیکرٹ سروس کے چیف کی مدد سے ایئر فورس کے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسرائیلی سرحد کی طرف گئے ہیں۔ ان کا پلان یہ ہے کہ وہ سرحدی علاقے میں ہیلی کاپٹر چھوڑ کر جیپ کے ذریعے سرحد پر پہنچیں گے اور پھر وہاں سے وہ اسرائیل میں داخل ہوں گے۔ اس وقت وہ سرحد پر پہنچ بھی چکے ہوں گے، کراسٹن نے کہا۔ لیکن اس وقت تو اسرائیلی فوجی چھاونی اور ایئر فورس کا بڑا اڈا ہے، وہاں سے تل ابیب تک کیسے پہنچیں گے؟ ڈومیری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اطلاع حتمی طور پر درست ہے مادام، ویسے میرا اندازہ ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس ایئر فورس کے اڈے سے کوئی ہیلی کاپٹر ہائی جیک کرے گا اور پھر اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ تل ابیب کی طرف بڑھے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ دور تک نہ جانے دیا جائے گا۔ میں نے نقشے کو چیک کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس اڈے سے 400 کلومیٹر کے ایک شہر نما قصبے اطلس تک پہنچ سکے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا پلان بھی یہی ہے۔ اطلس سے وہ یقیناً کسی فلسطینی گروپ کی پناہ گاہ میں چھپے گا اور پھر وہاں سے کسی بھی ذریعے سے وہ تل ابیب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، کراسٹن نے کہا۔ تمہارے تجزیے کو اگر درست مان لیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک ترین مہم ہوگی، انتہائی خطرناک، ڈومیری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مادام، عمران ایسے ہی کھیل کھیلنے کا عادی ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر فوراً اطلس پر پہنچ جانا چاہیے، تاکہ جب بھی یہ لوگ اطلس پہنچیں تو ہم وہاں پہلے حملے کے لیے تیار رہیں، جبکہ انہیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوگا، اور اس طرح ہم آسانی سے وہاں انہیں چھاپ لیں گے، کراسٹن نے کہا۔ لیکن اطلس میں ہمارے گروپ کو کارروائی کرنے کے لیے کوئی اڈا بھی تو چاہیے، کیا اس کا انتظام ہو سکے گا؟ ڈومیری نے کہا۔ اس کا انتظام کر کے ہی میں نے آپ کو کال کیا ہے مادام، کراسٹن نے کہا۔ ویری گڈ، یہاں سے اطلس کا فاصلہ کتنا ہے اور ہم کس طرح فوری طور پر وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ڈومیری نے کہا۔ میں نے گروپ کو ایک چارٹر طیارے کے ذریعے پہلے ہی وہاں روانہ کر دیا ہے، جبکہ ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی میں نے ہائر کر لیا ہے۔ آپ اور میں اس ہیلی کاپٹر میں وہاں پہنچیں گے، کراسٹن نے جواب دیا۔ ویری گڈ کراسٹن، تم واقعی کام کرنا جانتے ہو، ڈومیری نے کہا۔ آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کے پاس ہوٹل پہنچ رہا ہوں، کراسٹن نے کہا تو ڈومیری نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہ لباس تبدیل کر چکی تھی، اب اس کے جسم پر جینس کی چست پتلون اور چمڑے کی جیکٹ موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں بیٹھی تل ابیب کی معروف سڑکوں پر سے گزر رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا،
جس کی آنکھوں پر سرخ رنگ کے شیشوں اور سرخ رنگ کے فریم والی گوگل تھی۔ اس نے بھی جیکٹ اور جینس ہی پہنی ہوئی تھی۔ عمران کے خلاف تمام کارروائی تم نے یہ انجام دینی ہے کراسٹن۔ میں اس کارروائی کی نگرانی کروں گی، ڈومیئی نے نوجوان سے جو اس کا نمبر 2 کراسٹن تھا مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کیوں مادام؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں دراصل عمران سے دشمن کی حیثیت سے نہیں بلکہ دوست کی حیثیت سے ملنا چاہتی ہوں، ڈومیئی نے کہا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ عمران ہماری کارروائی سے بچ کر تل ابیب پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کراسٹن نے کہا۔ تمہاری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے تو امکان بہت کم ہے، لیکن عمران کی صلاحیتوں کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر تو عمران اور اس کے ساتھی تمہاری کارروائی سے ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور مشن ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بچ کر نکل جاتے ہیں تو پھر لامحالہ وہ تل ابیب پہنچیں گے، اور ہم نے اپنے ذہن میں جو پلاننگ بنائی ہے اس کے مطابق میں اس سے دوست کی حیثیت سے ملوں گی اور پھر اس کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی شریک رہوں گی، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اسرائیلی ایجنسیاں اس کے خلاف کیا کرتی ہیں۔ جب میں دیکھوں گی کہ عمران اپنے مشن کے قریب پہنچا ہے تو میں اسے ہلاک کر دوں گی، ڈومیئی نے کہا۔ تو کراسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ تم ہنسے کیوں؟ کیا میری پلاننگ غلط ہے؟ ڈومیئی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہ صرف غلط ہے بلکہ انتہائی بچکانہ بھی ہے۔ عمران 1000 آنکھیں اور کروڑوں دماغ رکھتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو قبول کر لے گا اور آپ کو ساتھ لے کر مشن پر کام کرتا رہے گا؟ نہیں مادام، نہیں، آپ اس کے پنجے میں پھنس کر رہ جائیں گی، کراسٹن نے کہا۔ یا تم میری صلاحیتوں کو چیلنج کر رہے ہو؟ ڈومیئی نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کی صلاحیتوں کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں مادام؟ لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بھی درست ہے۔ ایسے آدمی کو تو بس آپ فوری طور پر ہلاک کرنے کی پلاننگ کریں، کراسٹن نے کہا۔ تم مجھے چھوڑ کر واپس آؤ اور خود اکیلے جاؤ۔ اگر عمران بچ کر تل ابیب میں آ جائے تو مجھے کال کر کے بتا دینا، پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں، ڈومیئی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے مادام کہ آپ جو بات سوچ لیں اسے بہرحال پورا کرتی ہیں، تو پھر میری ایک تجویز ہے، کراسٹن نے کہا۔ کیا؟ ڈومیئی نے چونک کر کہا۔ آپ میرے ساتھ اطلس چلیں، وہاں آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں۔ جب ہم عمران کے خلاف کارروائی کریں گے تو آپ عمران سے مل کر اس کی مدد کریں اور ہمارے خلاف کام کریں۔ اس طرح شاید آپ عمران کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر وہ ہماری کارروائی سے ہلاک ہو گیا تو مسئلہ ختم، ورنہ آپ اس کے ساتھ ہی تل ابیب پہنچیں، کراسٹن نے کہا۔ لیکن میں اپنے آپ کو کس حیثیت سے اس کے سامنے لے کر آؤں گی؟ یہاں تل ابیب میں تو ظاہر ہے کہ مشہور ہے کہ میں کارمن کی ایجنٹ ہوں اور یہودیوں کے خلاف کام کر رہی ہوں، لیکن وہاں اطلس میں میری موجودگی کی کیا صورتحال ہوگی؟ ڈومیئی نے کہا۔ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، بہرحال ٹھیک ہے، پہلے وہاں تو پہنچیں، پھر جو حالات ہوں گے ویسے ہی کر لیں گے، کراسٹن نے کہا۔ تو ڈومیئی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔